اچھا مولانا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا، پھر وَلَا تَنْصُرُنَّ، اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ یہ اللہ نبیوں سے کہہ رہے مصطفیٰ کی مدد کرنا، خود کیا کرے گا؟ جیتے رہو بھائی۔ اچھا مولانا یہ بات یہی ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں، ایسے ہی ہے کہ سارے نبی اپنی زمانہ نبوت کے بعد محمد کی مدد کریں، یہ اللہ ان سے وعدہ لے رہا ہے؟ کیا اللہ کو پتا تھا یہ سارے قبروں میں ہوں گے؟ نہیں، اللہ کو یہ پتا تھا یہ سارے دو نبیوں کو نکال کر، زکریا اور عیسیٰ کو نکال کر باقی سارے نبی قبروں میں ہیں گے۔ اللہ کو اس وقت پتا تھا جب یہ وعدہ لے رہا تھا؟ اچھا پتا تھا اللہ کو، پھر بھی کہہ رہا ہے مدد کرنا، تو پھر اس میں کیا حرج ہے اس بات کو مان لیا جائے کہ اللہ والے قبر میں بھی چلے جائیں تو مدد کر سکتے ہیں؟ اور یار صبح تمہیں اس چوک میں بٹھا کے کسی نے کہنا کسی نے مدد کی ہے، کبھی کسی نبی نے قبر میں جا کے بھی مدد کی ہے، اسے کہنا بالکل کی ہے۔ اگر وہ کہ کہاں کی ہے، اسے کہنا 50 نمازیں اللہ نے محمد کو معراج کی رات دی تھی، وہ 50 لے کر آ رہے تھے، راستے میں ایک قبر والا ملا تھا، اس نے کہا تھا زیادہ ہیں، آپ واپس گئے، اس نے پھر آ کے کہا تھا زیادہ ہیں، آپ پھر واپس گئے، اس نے پھر کہا تھا زیادہ ہیں، وہ قبر والا ملتا تھا، اس نے کہا تھا زیادہ ہیں، آپ واپس گئے، پھر قبر والا آیا، اس نے کہا زیادہ ہیں، آپ واپس گئے، پھر قبر والا آیا، اس نے کہا زیادہ ہیں، آپ پھر واپس گئے، پھر قبر والا آیا، اس نے کہا زیادہ ہیں، آپ پھر واپس گئے، پھر قبر والا آیا، اس نے کہا زیادہ ہے، آپ واپس گئے، پھر قبر والا آیا، اس نے کہا زیادہ ہے، واپس جائے۔ یہ 50 نمازوں سے آج امت 5 نمازیں کسی قبر والے کی مدد سے پڑھ رہی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ یہ کس طرح کے علماء ہیں، اللہ پاک ان کے اوپر رحمت کرے، قرآن مجید کے آیتوں کو غلط رنگ دے کر بیان کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ جو آیت ہے آپ اٹھا کر دیکھیں، یہ آیت قرآن مجید کی وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، پوری قرآن مجید کی آیت سامنے رکھ کے آپ اس کا ترجمہ بھی پڑھیں، خود پڑھیں، اور اس کا تفسیر آپ خود کتابوں سے اٹھا کر تفسیر کی کتابوں سے پڑھیں۔ اس کے اندر تو یہ مسئلہ ہی نہیں بیان کیا گیا۔ مسئلہ یہ بیان کیا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی عالم ارواح کے اندر سارے نبیوں کی جماعت کو بٹھا کر اللہ ان کو یہ بتا رہا ہے کہ تمہیں میں نے نبی بنایا ہے، تم چھوٹے نبی ہو، تمہارے اوپر ایک بڑا نبی ہے جس کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم جاؤ اپنے اپنے علاقے کے اندر یہ اللہ کے دین کی دعوت دو، لیکن جب میرا یہ نبی بڑا نبی آ جائے تو تم اپنی ساری نبوت کو چھوڑ دینا، اپنے کلمے کو چھوڑ دینا، اپنے دین کو، شریعت کو، کتابوں کو چھوڑ دینا، پھر تم اس میرے بڑے نبی کے ساتھ ہو جانا اور اس کی مدد کرنا، اس کے ساتھ ہو جانا، جیسے یہ کہے ویسے کرنا۔ یہ مدد سے مراد یہ ہے، مدد سے مراد یہ نہیں کہ غیبی طور پر اس سے کام کرنا، مدد سے مراد یہ ہے کہ جس طرح یہ تمہیں نبی کہے تم اس کی مدد کرنا، ویسے ہی کام کرنا۔ یہ کہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ انہوں نے پتہ نہیں کیا سکھا رنگ دے دیا۔ پھر میرا سوال ان سے یہ ہے، یہ جو اتنے بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی نبی کو فریاد کے لیے بلایا ہے؟ قبروں میں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کسی موقع کے اوپر فریاد کی ہوگی ان سے، اور ان کو مدد کے لیے بلا ہوا ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی ہیں، ان کو کسی نبی کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فریاد کے لیے بلایا ہوگا۔ آپ کی کوئی تعلیمات ایسی ملتی ہیں؟ یہ اپنی طرف سے قرآن کے موضوع کو، آیتوں کو غلط رنگ دے کر بیان کرتے ہیں، قرآن کی آیتوں کو موڑ موڑ کر، جس طرح پہلے دینوں کے جو علماء نے اپنی کتابوں کے ساتھ حشر کیا تھا، یہ بھی ہماری کتابوں کے ساتھ، قرآن مجید کے ساتھ ایسے ہی حشر کر رہے ہیں۔ اور پھر وہ بات کرتے ہیں نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی، یعنی معجزہ جو معراج کا تھا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو بات ہوئی آپ نے آ کر فوراً بتا دی، نہیں چھپائی۔ تو یہ مدد کون سی مدد تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فزیکلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیان کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے مجھے ایسے ایسے کہا ہے، میں پھر گیا ہوں، نمازیں جو 50 کی دی وہ 5 ہو گئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے میری مدد کی ہے، میں اس کا بڑا شکر گزار ہوں، انہوں نے میری مدد کی ہے، تم بھی، تمہارے اوپر جو بھی مشکل وقت آئے تو تم بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگنا۔ یہ کوئی نظریہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے؟
फिजिकली वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने थे, जिस तरह हम फिजिकली एक दूसरे के सामने होते हैं तो एक दूसरे को बातें करते हैं, इल्म की बातें में, तो वो इल्मी मदद थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो हजरत मूसा अलैहि सलाम ने कही और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ऊपर अमल कर लिया। लिहाजा इन हदीसों को गलत रंग देकर, कुरान की आयतों को गलत रंग देकर नजरियों को फेरा ना जाए। अहले सुन्नत वल जमात का यह अकीदा ही नहीं। अहले सुन्नत वल जमात का यह अकीदा है कि मदद सिर्फ अल्लाह पाक की, अल्लाह के अलावा किसी और से मदद नहीं मांगनी।